السلام علیکم اسٹوڈنٹ آف سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 26 ہے اور ہمارا چیپٹر نمبر 1 چل رہا ہے۔ اب جو ہے آج جو ہم کوسچن پڑھیں گے بیٹا وہ ہے برصغیر کے اندر بیٹا میں بتاتا چلوں، برصغیر کے اندر ہم نے شارٹ کوسچن کے اندر بھی پڑھا تھا کہ جو تعلیم کے مدارج ہیں وہ 3 ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں بیٹا؟ ایک ہے ابتدائی تعلیم، دوسری ہے ثانوی تعلیم ٹھیک ہے جی۔ آج بیٹا ہم جو ہے ابتدائی تعلیم کا درجہ پڑھیں گے یا ثانوی تعلیم کا تھوڑا بہت تعارف پڑھیں گے۔ انشاءاللہ کل جو ہے وہ آدھا لیکچر یعنی کہ آدھا سوال کل کریں گے، آدھا سوال ہم آج کریں گے۔ تو آج ہم جو ہے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ابتدائی تعلیم، اس کے متعلق مکمل پڑھیں گے، پھر ثانوی تعلیم کا تھوڑا سا جو ہے وہ ہم انٹرو پڑھ رہے ہوں گے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ برصغیر کے دور کے اندر کیا ہوتا تھا؟ ابتدائی تعلیم جو ہے اس کے اندر بیٹا معمولی لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ سب سے پہلے جو کام کیا جاتا تھا، ایک تو بچے کی رسم ہوتی تھی، وہ رسم میں والدین شریک ہوتے تھے، اس کو عزیز و اقارب شریک ہوتے تھے۔ اس رسم کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بابرکت نام سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو ہے وہ شروع ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد بیٹا جو ہے اس کا آغاز تو ہو جاتا تھا، اس کے بعد اس کو پہلے لفظوں کی پہچان کروائی جاتی تھی۔ لفظوں کی پہچان کے بعد اس کو جو ہے وہ لکھنا سکھایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ ابتدائی اصول یاد کروائے جاتے تھے جو ضروری ہوتے تھے، لیکن اکبر کے دور کے اندر لکھنا اور پڑھنا دونوں ایک ساتھ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کام کروایا۔ اس دور کے اندر مسلمانوں کی جو زبان ہوتی تھی وہ فارسی ہوا کرتی تھی اور فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھی۔ فارسی کی جو تعلیم میں 2 کتابیں شامل تھیں، بوستان اور گلستان۔ ابتدائی تعلیم یعنی کہ مکاتب میں مسلمان اور غیر مسلم لڑکے لڑکیاں یعنی کہ چھوٹی کلاسوں میں اکٹھے جو ہے وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ ابتدائی تعلیم کی جو مدت ہوتی ہے وہ متعین نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو بچہ ابتدائی دور کے اندر اعلیٰ کارکردگی دکھاتا اس کو ثانوی دور کے اندر بھیج دیا جاتا۔ تو لہٰذا اس کے لیے کوئی بھی جو ہے ایک مقرر وقت نہیں تھا، بلکہ یہ استاد کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا، اور طالب علم جو ہے وہ مقررہ جو نصاب ہوتا تھا اس کو نصاب دیا جاتا تھا، ٹائم نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کو اچھی طرح پڑھے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرے، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو پھر اگلے درجے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اور ابتدائی تعلیم میں یہ ہم نے انٹرو کیا، پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم کے اندر تدریسی طریقے کیسے ہوتے تھے یہ پڑھیں گے۔ ابتدائی تعلیم میں یعنی کہ جو بچوں کو جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ سب سے پہلے جو تدریسی طریقہ ہوتا تھا وہ ایک مکتب کے اندر، مکتب مسجد ہوا کرتی تھی، اللہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اب ابتدائی تعلیم جو ہے وہ مسجد میں دی جاتی۔ ابتدائی تعلیم کا جو آغاز ہے وہ رسم بسم اللہ سے ہوتا۔ بچوں کو سب سے پہلے حروف تہجی کی پہچان کروائی جاتی اور ان کی مختلف صورتوں کی پہچان کے بعد پھر حروف کو ملا کر جو ہے وہ پڑھایا جاتا، پھر اس کے بعد سکھایا جاتا۔ حروف کی پہچان کے بعد جو ہے وہ پہلے یعنی کہ ان کو پڑھنا سکھایا جاتا، پھر حروف ملا کے پڑھنا سکھایا جاتا، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ لکھنا سکھایا جاتا۔ اور اکبر نے اپنے دور کے اندر جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پڑھنا لکھنا جو ہے وہ ایک ساتھ کر دیا تھا۔ اس کے دور کے اندر بچے کو پہچان بھی کروائی جاتی، ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس بھی کروائی جاتی کہ بچے کو لکھنا کیسے ہے۔ یعنی کہ اگر الف جو ہے الف سکھایا جاتا
تو یعنی کہ بتایا جاتا ہے اس کو الف کہتے ہیں، تو ساتھ اس کو لکھنا بھی سکھایا جاتا ہے کہ اس کو ایسے لکھا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوگا، بچے جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے کے ایک ساتھ جو ہے وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابتدائی تعلیم میں جائزہ کا طریقہ کیا تھا، امتحان کا طریقہ کیا تھا۔ ابتدائی تعلیم میں آموختہ کا طریقہ جو ہے وہ رائج تھا۔ آموختہ میں کیا ہوتا، جو بچہ آج کا سبق یاد کرتا، استاد صاحب اس کو روزانہ کی روزانہ سنا کرتے تھے۔ آموختہ میں پھر کیا ہوتا، ہفتے کا ایک دن مقرر ہوتا، مطلب ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ مقرر کر لیتے۔ اب اس مقرر شدہ دن کے اندر جو ہے وہ سارے ہفتے کا دوبارہ پھر جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیتے۔ یعنی کہ ایک تو مطلب جو آج پڑھایا وہ تو کل سننا ہی ہے، لیکن جو 7-6 دنوں کے اندر جو ہے وہ سارا پڑھا دیا ہے، سن بھی لیا ہے، اس کا پھر دوبارہ ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو ایک تو سبق بہت اچھی طرح یاد ہوتا تھا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے امتحان کے اندر پہلے اپنا سبق دہرا لیتا، سنانے سے پہلے پھر اس کو جو ہے وہ سنا دیتا۔ معلم ہفتہ میں ایک دن جو ہے وہ آموختہ کے لیے مقرر کرتا ہے، یعنی کہ وہ سننے کے لیے یاد کیا۔ ابتدائی تعلیم میں جس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے اسے حافظہ ہوتا تھا، یعنی کہ یہ معلوم ہو جاتا جو ہم نے ہفتے کے اندر جتنا سبق پڑھایا ہے وہ طالب علموں کو جو ہے وہ سبق کتنی اچھی طرح جو ہے وہ یاد ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد ثانوی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے۔ ابتدائی تعلیم میں نے بتا دیا، اس کے میں نے تدریسی طریقے بھی بتائے۔ پھر اس کے بعد ثانوی تعلیم کا جو درجہ ہے وہ کیا تھا۔ ثانوی تعلیم کا جو درجہ تھا، اس میں جو ہے وہ ثانوی سطح کا نصاب جو ہے وہ لایا جاتا، اور زبان و ادب کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات کے متعلقہ جو ہے وہ ضروری جو مضامین ہیں، مثلاً قانونی امور کی تعلیم، دفتری تعلیم جو ہے وہ شامل ہوتی۔ اس کے اندر ادب کی تعلیم شامل ہوتی، تاریخ کی تعلیم شامل ہوتی، اخلاقیات کی تعلیم شامل ہوتی، خوش نویسی اس کی تعلیم شامل ہوتی، اور اس کا جو ہے وہ ذریعہ جو ہے وہ تعلیم فارسی ہوا کرتی تھی، لیکن عربی زبان جو ہے وہ یہ ادب کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی، تاکہ طالب علم جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیں وہ دقت محسوس نہ کریں، کیونکہ برِ صغیر کے اندر جو اعلیٰ تعلیم کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ عربی ہوا کرتا تھا۔ اور ثانوی درجہ کی تعلیم کے بعد طالب علم جو ہے وہ سرکاری جو ہے وہ ملازمت کے اہل ہو جاتے تھے۔ پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ثانوی تعلیم کا درجہ ہوا کرتا تھا، اس کے اندر جو ہے وہ ثانوی نصاب جو ہے وہ اخذ کیا جاتا تھا۔ اس کے اندر تاریخ کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے اندر ادب کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے اندر قانون کی تعلیم دی جاتی تھی، اس کے اندر معاشی ضروریات کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس تعلیم کے لیے جو ہے وہ ذریعہ تعلیم جو ہوتی تھی وہ فارسی ہوا کرتی تھی، اور اس تعلیم کے اندر خوش نویسی کی بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ تعلیم کا جو ذریعہ تھا وہ فارسی بھی، ساتھ ساتھ عربی بھی پڑھائی جاتی، تاکہ جو اسٹوڈنٹ ثانوی کے بعد اعلیٰ تعلیم میں جانا چاہتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ ذریعہ تعلیم عربی جو ہے وہ ان کو دقت محسوس نہ ہو، مشکل محسوس نہ ہو۔ اور ثانوی تعلیم کے بعد جو ہے جو طالب علم ہوا کرتے وہ سرکاری ملازمت کے جو ہے وہ اہل ہو جاتے تھے۔ تو بیٹا آج کا ہمارا یہی لیکچر تھا۔ اس لیکچر میں آپ کو کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ آج جو میں نے پڑھایا، ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں، آج میں نے پڑھایا برِ صغیر کے اندر مسلم دور میں تعلیم کے مدارج ہم نے 3 بیان کیے: ابتدائی تعلیم کے مدارج، ثانوی تعلیم کے مدارج، اعلیٰ تعلیم کے مدارج۔ ابتدائی تعلیم کے مدارج میں ہم نے جو ہے وہ تدریسی طریقے پڑھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تعلیم کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کا تعارف پڑھا، پھر ہم نے جو ہے ڈسکس کیا ثانوی تعلیم کے تعارف کو کہ ثانوی تعلیم ہوتی کیا تھی۔ تو انشاءاللہ کل کو ہم جو ہے وہ اس لیکچر کا نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔